ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے؟ اگر تو میں ادا کر سکتی ہوں تو میں نکاح کروں، ورنہ میں اس کام سے بچوں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بی بی اگر خاوند کے ناک سے ریٹھ نکلے، ریشہ نکلے، پیپ بہے اس کی ناک سے، اور بی بی اپنی زبان سے وہ صاف کر دے، تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں آنکھ کھول کے اس عورت نے دیکھا تو میرے نبی پاک نے اگلے جملے ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا تو ان باتوں میں حیرت کر رہی ہے، میں اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ امام غزالی حدیث لائے ہیں، ایک خاوند گھر سے نکلا ہے تو بیوی کو کہہ گیا ہے جب تک میں واپس نہ لوٹوں گھر سے نہ نکلنا۔ 2 گلیاں چھوڑ کے والد رہتے ہیں، 2 گلیاں چھوڑ کے بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجتی ہے، کہتی ہے خاوند حکم دے گیا تھا میری بغیر اجازت گھر سے نہ نکلنا۔ اب تو بیوی کہتی ہے میں پڑھی لکھی ہوں، کل میں ایک اسکالر کو سن رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا بیوی کے بڑے حقوق ہیں، جو مرضی چاہے کر سکتی ہے، اور اللہ خیر کرے اگر بیوی بی ایڈ کر لے پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ وہ کہتی ہے تو مجھے کر فارغ، میں سویرے، اور سن لے حدیث یاد رکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بی بی نے اپنے خاوند سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کیا بغیر سبب شرعی کے، جس عورت نے اپنے خاوند سے طلاق مانگی، حضور فرماتے یہ نہیں فرمایا کہ لے لی، جس نے طلاق خالی مطالبہ کیا لے لی، وہ اب تو روز آپ دیکھ لیں کورٹ کچہری میں بیویوں نے دعوے پہ دعویٰ کیا ہوا ہے، خاندوں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، اس میں شک نہیں، میں سائڈ کو سیف نہیں کرتا، بڑا ظلم ہوتا ہے، آج بھی جہالت کی بات کرتے ہیں بعض لوگ، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دعوے ہو جاتے ہیں عدالتوں میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس عورت نے بلا وجہ اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کیا، رب کریم اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں فرمائے گا، جس نے صرف مانگی ہے اسے خوشبو نہیں دے گا۔ خاوند جہاد پہ چلا گیا، کسی سفر پہ چلے گئے، کہہ گئے میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، والد بیمار ہو گئے، خاتون حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ خاوند حکم دے گیا تھا گھر سے نہ نکلنا، والد بیمار ہے، کیا حکم ہے؟ نبی پاک نے فرمایا چاہے تو جا سکتی ہے، پر خاوند کی اطاعت کرے گی تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ 2-4 دن کے بعد پھر پیغام بھیجتی ہے، کہتی ہے محبوبہ باپ شدید بیمار ہے، حکم کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاہے تو جا سکتی ہے، کیونکہ حضور شارع ہے نا، مختار ہے شرعی معاملات میں، کسی کو چاہے تو کسی چیز کی بھی اجازت عطا فرما سکتے ہیں۔ فرمایا میں اجازت دیتا ہوں جا سکتی ہے، پر خاوند کی اطاعت میں رہے گی تو اس کے لیے بہتر۔ حد ہو گئی بھائیوں، حد ہو گئی۔ عرض کرتی ہے حضور باپ انتقال کر گیا ہے، باپ انتقال کر گیا، بیٹی ہوں کیا کروں، رہ نہیں سکتی۔ حضور نے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں چلی جائے، پر خاوند کی فرما برداری کرے گی تو بہتر ہو جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پہلے وہ پیغام بھیجتی تھی، جب باپ کا انتقال ہوا تو اس شام مصطفیٰ نے پیغام بھیجا، فرمایا پتہ کرو گئی تو نہیں، پتہ کرو گئی تو نہیں۔ صحابی نے واپس آ کے عرض کی حضور کوئی نہیں گئی۔ فرمایا جاؤ اسے جا کے میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ تو نے اپنے خاوند کی فرما برداری کی ہے، رب کریم نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی، تیرے اس عمل نے تیرے باپ کی بخشش کا سبب بنا دیا ہے۔ اور میری بہنیں، میں ہاتھ باندھ کے گزارش کروں گا، ہاتھ باندھ کے، ایک کبیرہ گناہ اکٹھا کرتی ہو تم، کبیرہ گناہ، جب شوہر کو اس کی اماں اور اس کے ابا کے خلاف بھڑکاتی ہو، اگر وہ نافرمان ہو گیا نا ماں باپ کا تو اپنے لیے تو جہنم کٹھی کرے گا، تم بھی حصے دار بن جاؤ گے۔ خدا را اس بات سے پرہیز کرو کبھی بھی اس کے ماں باپ کے خلاف نہ بھڑکاؤ۔ اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ کا نافرمان ہو گیا تمہارے کہنے پر تو تم اپنے لیے دو کٹھی کر لو گی، اس لیے کہ رضا اللہ فی رضا الوالد، سخت اللہ فی سخت الوالد۔ جس کا باپ راضی ہے اسی کا رب راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا رب ناراض ہے۔ تو خبردار تم نہ اس کام میں حصے دار بننا
اور میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے، میرے صاحب فرماتے، آپ فرماتے ہیں یاد رکھے جو بیٹی جو بہو اپنے سسرال والوں کی خدمت گزار رہے اور جو بیٹا اپنے سسرال والوں کا خدمت گزار رہے، فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی اولادیں اس کی فرما بردار رہیں گی، اس کی اولادیں، اس کے بہو، اس کے داماد اس کے فرما بردار رہیں گے۔ اپنے ماں باپ کی نوکری بیکار اور اپنے سسرال والوں کی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا سسر بھی باپ ہوتا ہے اور ساس بھی۔ تو ماں بتائے نا، جو ماں ہوتی ہے وہ کبھی بیٹے کا عیب بیان کرتی ہے؟ اس کے لب پہ آتا ہے؟ تو ماں باننا تجھے اللہ کے رسول نے تو باپ بان، باپ تو عیب چھپایا کرتا ہے، کبھی بیان بھی کیا کرتا ہے۔ فرمایا بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے اور تم، اللہ اکبر، کیسا خوبصورت لفظ قرآن پاک نے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، فرمایا وہ تمہارا لباس ہے اور تم، سمجھ آ رہی ہے نا جی بات کی، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ تین خوبیاں تو ہر لباس میں ہوتی ہیں، تین چیزوں کے لیے لباس پہنا جاتا ہے، تین چیزیں، تین قسم کی آسائشیں لباس میں پائی جاتی ہیں، اس پر تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ سب سے پہلی چیز، لباس جو ہوتا ہے وہ بندے کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے، اور سخت سردی میں لباس لے لیں تو بندہ سردی سے بچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اگر بیوی کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو میاں اس کو بچاتا ہے، اور اگر میاں کی طرف کو تکلیف آتی ہے تو عورت اس کو بچاتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس آدمی کے عیب چھپاتا ہے، اس کے وجود پر کتنے دھبے ہیں، کتنے نشان ہیں، وہ سارے چھپا لیتا ہے لباس۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں، عیب بتانے والے، رونا رونے والے نہیں ہوتے کہ بی بی جب بھی میکے گئی اس نے جا کے رونا شروع کر دیا، جتنی میں تانگو دوسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور خامد صاحب جب بھی ملے انہوں نے ایک ہی راگ الاپنا شروع کر دیا کہ میری کیا بات تھی، مجھے مل کیا گیا ہے، میں کیا تھا، میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو لباس ہے، ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے، بولیے ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کی پردہ پوشی کریں گے۔ اور تیسرا لباس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، لباس آدمی کی اچھی اور خوبصورت طبیعت کا حصہ ہوتا ہے۔ جو لباس ہوتا ہے وہ انسان کو زینت بخشتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے۔ داڑھی والا آدمی ننگے سر پھرے تو خوبصورت نہیں لگتا، ٹوپی پہن لے تو بڑا پیارا لگتا ہے، ٹوپی پہنے تو بڑا، اور اگر امامہ باندھ لے تو نور والا نور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ خوش ہو جائیں، آمین تو کہہ دیں، اور اللہ کرے فجر کی نماز آپ امامہ باندھ کے پڑھ لیں، آمین تو کہیں۔ چلو کوئی جنہ دی داڑھی نہیں انہوں نے رکھنی چاہیے، جنہ دی نہیں ہونا نو موضوع نہیں تھا، پر ہماری بھی مجبوری ہے، داڑھی آ ہی جاتی ہے، ہر موضوع میں شامل ہو جاتی ہے، رکھنی چاہیے۔ سب یاد رکھیں لباس آدمی کو زینت دیتا ہے۔ قرآن مجید کے لفظوں پہ غور کرو، اگر تو شادی کے بعد بیوی کے آنے کی وجہ سے خامد کو سکون نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے اس نے گھر کو زینت نہیں دی، اور اگر شادی کے بعد اس بچی کو تحفظ نہیں ملا، اس کو اپنے گھر کے اندر سکون نہیں ملا، تو اس کا مطلب ہے خامد نے اسے زینت، اس لباس نے زینت نہیں دی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اس مقدس رشتے کو اسلام نے باندھا اور لباس کہہ کے باندھا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو خارجی لوگوں کو منع کیا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی بھی نہیں ہوتی، ذاتی لڑائی، میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اللہ جزا دے آپ۔ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہوتی، ہوتا پتہ کیا ہے؟ لڑکے سے پوچھیں کہ بتائے جناب کیا حال ہے، تو کہتے ہیں بیوی میری صحیح ہے، اس کے گھر والے نہیں صحیح۔ سنا ہے آپ نے بھی کبھی یہ لفظ؟ تو اسی طریقے سے اگر لڑکی سے پوچھیں کہ تیرا کیا حال ہے، تو کہتی ہے خامن تو میرا دھیان رکھتا ہے، اس کی اماں نہیں خیال رکھنے دیتی۔ تو لڑائی جو ہوتی ہے وہ تیسرے آدمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تیری اماں آئی تھی تو اس طرح کہہ گئی، تیرا بھائی آ گیا تھا تو وہ یہ کہہ گیا، تیسرے فرد کی وجہ سے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے بندے کو سمجھایا ہے
تیسرے فرد کو حضور نے سمجھایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار، ماں، بھائی، بیٹا، باپ سارے لحاظ کریں، بسنے دے میاں بیوی کو۔ اگر شادی کر دیا تو ان کو سکون سے رہنے دو۔ تم دو جملے کہہ کے چلے گئے، کوئی عیب نکال کے جو چھپا ہوا تھا خامن کی نظر میں وہ نکال کے بتا دیا کہ تیری بیوی یہ کام بھی کرتی ہے، اب تم تو ہٹ گئے وہ بات کہہ کے، اب انہوں نے اکٹھے رہنا ہے، ان کی زندگی مصیبت کا شکار ہو گئی، آزمائش میں آ گئے وہ دونوں، ساری زندگی کڑتے رہے۔ ایک عیب نکال کے لڑکی کے گھر والے لڑکے کا اسے بتا کے چلے گئے تیرے خامد میں یہ عیب پایا جاتا ہے، وہ ساری زندگی کڑتے رہیں گے، تکلیف میں رہیں گے، انہوں نے تو اکٹھے رہنا ہے۔ بتانے والا چلا گیا، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص۔ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی ہے، ملعون ہے، رحمت الہی سے دور ہے وہ شخص۔ انہیں قریب کرنے کی کوشش کر، تو ان کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کر۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی، نبی پاک نے دونوں کے سر جوڑے اور دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی، دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے سامنے جناب علی کے فضائل بیان فرماتے، اور جناب علی آتے تو نبی پاک فرماتے فاطمہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان الفت پیدا، یہ سب سے پہلے تو خارجی لوگ اس بات کا خیال کریں، سب سے پہلے تو خارجی لوگ خیال کریں، توجہ دیں، ان کو بکھرنے سے بچائیں۔ اب میاں بیوی بھی سمجھ لیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے۔ یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں نا، یہ بیٹی کو سنانی ہے، جا کے یہ ٹیلی فون کر کے بہن کو سنانی ہے، صرف بیوی کو سنانے کی نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ یہ حدیث بیٹی کو سمجھائیں، بہن کو سمجھائیں، ان لوگوں کو سمجھائیں، تاکہ اور یہ یاد رکھیں خاوند کے حقوق، خاوند کے حقوق اگر بچی کے گھر والے اسے سکھائیں نا تو اس کی سمجھ میں جلدی آ جائیں گے، اور بیوی کے حقوق اگر خاوند کے گھر والے اس کو سمجھائیں تو اس کی سمجھ میں بات جلدی آئے گی، وہ خیر خواہ سمجھتے ہیں اپنے رشتہ داروں۔ یہ والی حدیثیں ان لوگوں کو سنانی چاہیے جن لوگوں کا بچہ ہے یا بچی ہے، متعلقہ آدمی حقوق بیان کرے۔ جب متبادل چیز کسی کے سامنے آتی ہے تو وہ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ خلوص اس میں پورا نہیں پایا جاتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے، اگر تو میں ادا کر سکتی ہوں تو میں نکاح کروں، ورنہ میں اس کام سے بچوں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بی بی اگر خاوند کے ناک سے ریٹھ نکلے، ریشہ نکلے، پیپ بہے اس کی ناک سے، اور بی بی اپنی زبان سے وہ صاف کر دے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں آنکھ کھول کے اس عورت نے دیکھا تو میرے نبی پاک نے اگلے جملے ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا تو ان باتوں میں حیرت کر رہی ہے، میں اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، میں اس کو کہتا یہ کام کرے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق کا تعین فرمایا، حقوق کا تعین فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی، اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا، تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروازہ کھول کے فوراً ہی جنت میں داخل فرما دے گا، اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خاوند اس سے شکوے نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرے۔ ہمارے زمانے میں شکایتیں ہوتی ہیں اور خواتین، عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا
اور جو خامد رب نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ وہ شکوے کرتی ہیں، شکایات کرتی ہیں، اور دوسری عورتوں کو سامنے رکھ کے وہ فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کا خامد یوں کرتا ہے، شکوہ کرتی ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی، کثرت سے۔ تو ایک صحابی رو پڑے، ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی، حضور جہنم میں جائیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جوئی کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی، اور تیسرا فرمایا اپنے خامن کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی، بات بات پہ ناشکری کرتی ہیں، بات بات پہ ناشکری کرتی، اس سبب سے جہنم میں جائیں۔ عورت کے حقوق کا تعین فرمایا، اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی، اور کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمایا تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے، لیکن کوئی اگر مجھے آ کے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا کون ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، جو اپنی بیوی خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو وانا خیرکم لأہلہ، میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اچھا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے خامن کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ نے عقل پوری نہیں دی۔ ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شعور پورا نہیں، اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اسے نکال دیا جاتا ہے گھر سے؟ بولے چھوٹا بچہ ہے، وہ کئی دفعہ بڑا نقصان کر دیتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے مارتے ہیں، کلاڑی لے آتے ہیں اس کے لیے؟ اس طرح کرنا چاہیے، اس کے ابے کو بلا لینا چاہیے، بےزتی کرنی چاہیے پنچایت میں بٹھا کے کہ یہ غلطی کی ہے تیرے بچے نے۔ بھئی دادا یہ کام کرتا ہے؟ بولے نا، کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے ہمارا بچہ نہ سمجھ ہے، اپنا پوتا ہے، ہمارا اپنا ہے، اگر ہم اس کا بات نکالیں گے تو بڑا کام غلط ہو جائے۔ لیکن وہی ابا جی جب بہو کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے تو پنچایت بلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے معاذ اللہ تعالیٰ بڑی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کی بیٹی کے بارے میں کہی جائے تو وہ کبھی پسند نہ کریں، اتنے سخت جملے کہے جاتے ہیں، بیٹی والے کو رسوا کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت عقل عادی عطا فرمائی ہے، تم اگر چاہو گے سیدھی کرنا تو یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ حضور کیا کریں؟ فرمایا اس کے ساتھ گزارا کرو، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، اس کے ساتھ وقت گزارو، اللہ تمہیں اس کا، یہ ذہن بنانا چاہیے خامد کو کہ یہ، اور خامد کی ذمہ داری ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں بالتفصیل لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں خامد کی ذمہ داری ہے عورت کو کپڑا فراہم کرنا، روٹی فراہم کرنا، رہنے کے لیے گھر دینا، نان نفقے کا خیال کرنا، اور آپ فرماتے ہیں اگر وہ مطالبہ کرے تو ہفتے میں ایک دن اس کے ماں باپ سے ملانے بھی لے جا سکتا ہے، ہفتے میں، جی کوئی نہیں بول دے تسی، ہفتے نہیں، یہ نہیں صحیح لفظ، ہر ہفتے اے سوکھ ہے، کدوں ملان کرنا ہے؟ باوے نہ بولو، گل جڑی سچی ہوتی سچی ہے، ملان کدوں لے جانا ہے؟ اچھا اپنی اماں نو روز ملتا ہے سویرے شام، تے وہ کہندی مینوں بھی اماں نو ملا لیا، تے کہندا روز نہیں جائیدا، تو تم ہی نہ ملا اپنی اماں نو روز بھائی۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ماں باپ سے بولے، بیٹی کا پیار ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹے کا؟ تو تمہیں سارے انہوں پتا ہے، یعنی تسی کٹ کر دے ہو نا، تاں بیٹی دا نام لیا جے، صحیح بات کر رہا ہوں؟ تو جس کا پیار زیادہ ہے اس کو روک دیا، کہتے نہیں روز نہیں جائیدا، سال بعد جائیں، بلکہ ان تے اللہ خیر کرے، اللہ پاک فضل کرے، داماد صاحب کی عزت ہی نہیں نہ ہوتی، اس کو آنکھوں پہ بھی اٹھائے تو کہتے تیرے گھر دے میری عزت نہیں کرتے، پتہ نہیں ہن تو عزت بھائیا کیڑی شے دا نام رکھیا ہے، وہ کیڑی ہے جڑی تینوں چاہیے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، عزت نہیں کرتے تو لہذا میرا پروٹوکول نہیں، پھول لے کے کھڑے نہیں ہوتے گلی میں، وہ باہر نہیں نکلتے، وہ اشتہار نہیں چھاپتے کہ داماد صاحب آ رہے ہیں، اور ویسے بھی میں کہاں جاؤں، مطلب یہ کہ چپس بھی نہیں ہے،
انہوں نے سنگ مرمر بھی نہیں لگوایا ہوا، تو میں کیسے جاؤں، میری شان کے خلاف۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہر ہفتے بیٹی جو ہے، تو بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، اور یہ تو اس دن پتہ چلتا ہے نا جب اپنی بیٹی بندہ ڈولی میں ڈالتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ دل کرتا ہے ہر ہفتے اس کو ملنے کو، دل کرتا ہے کہ وہ آئے، چہرہ دکھائے، ایک دفعہ مل جائے، ہر ہفتے اس کو ملوانے لے کے جائے، اس کی غلطیاں معاف کرے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، اس کی کوتاہیوں کا خیال کرے، اس سے درگزر کرے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیوی سے بغض نہ پالنا، بغض نہ پیدا کرنا، کوئی غلطی کرے تو بغض نہ پیدا کرنا، بغض نہ رکھ لینا سینے میں کہ تو ہے ہی ایسی، تو ہے ہی، بغض نہ پالنا۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سرتاج کے، اور کیا لفظ ہے جناب سیدہ آمنہ کے لال کے۔ میرے نبی پاک فرمانے لگے اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے تو غور کر لو، ڈھونڈ لو، اس میں ایسی بھی عادت تمہیں ضرور مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی۔ ڈھونڈ لو، غور کر لو، مل جائے گی، کوئی ایسی بھی مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی، وہ بھی تمہیں مل جائے گی۔ ڈھونڈو تو صحیح، تلاش تو کرو، بغض کی اینک نہ لگانا، بغض کی اینک لگا کے دیکھو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے تعین فرمایا، اور پھر عملی طور پر حضور نے وہ چیزیں کر کے دکھائیں